پاکستان کا شمال مغربی علاقہ گندھارا تہذیب و تمدن کا مسکن رہا ہے، جہاں صدیوں پہلے کے علم و ہنر کی بازگشت اب بھی سنائی دیتی ہے۔ لیکن ایک دہائی سے زائد عرصے میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اس علاقے میں انتہا و شدت پسندی نے جہاں عہد حاضر کو متاثر کیا، وہیں عہد رفتہ کے گندھارا آرٹ سے وابستہ سنگ تراشوں پر بھی منفی اثر ڈالا۔ ارشد حسین دہائیوں سے بدھ مت کے اولین دور کی سنگ تراشی کے نمونے تیار کرنے سے وابستہ ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے بھی کافی اثر ہے، کیونکہ باہر سے ٹورزم آ ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ باہر ملکوں میں ہے۔ اگر باہر نہیں گیا تو یہاں پاکستانی میں کیا کریں گے ان کو، کیونکہ وہ لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں، تاریخ کے لحاظ سے وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات غلام مسعود کے بھی ہیں، جو نسل در نسل چلنے والے اس فن سے اب بھی وابستہ ہیں، لیکن نامساعد حالات سے نالاں ہیں۔ کام کی مانگ تو ختم ہو گئی ہے اس حساب سے، کیونکہ پہلے لوگ سیاح آتے تھے، اسی وجہ سے ہم چھوٹے چھوٹے پیس بناتے تھے، ادھر ہی بیچ دیتے تھے۔ ابھی تو اس حساب سے کم ہو گیا، بہت ہی کم ہو گئے، کیونکہ سیاح لوگ آتے نہیں ہیں۔ بس جو ابھی ہم جو بنا رہے ہیں وہ جو پاکستانی لوگ آتے ہیں شوق کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، وہ لے جاتے ہیں، بس اسی حساب سے ہم بناتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام ان سنگ تراشوں کو وفاقی دارالحکومت میں مدعو کیا گیا، جہاں نہ صرف یہ اپنی ہنرمندی دکھا رہے ہیں، بلکہ یہ فن سیکھنے کے شوقین نوجوانوں کو ہنر منتقل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشد حسین کا کہنا ہے کہ گو کہ صورتحال ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے حالات بہتری کی طرف کروٹ بدلیں گے۔ ہمارا دل جو ہے وہ مر گیا ہے، ابھی ان سے کچھ تھوڑی سی امید ہے کہ ہمارا کام چلے گا، اس ادارے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں، ورنہ اس کی جو پہلے کی پوزیشن ہے ابھی یہ 8-10 سال سے آ رہی ہے وہ برا نہیں آ رہا ہے، آئے دن کم ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔